میلے اس وقت سندھ میں جو ہیں جس طرح گرو کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ایکسپوننشیل ہے، اور اگر باقی صوبوں کی بات کریں تو باقی صوبوں کے مقابلے میں وہاں پہ ایکٹیویزم زیادہ ہے. وہاں پہ لوگ میلے جو لٹریری فیسٹیولز ہیں، میں صرف میلہ نہ کہوں ان کو، جو ادبی میلے ہیں اس میں جانے میں زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، وہاں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک آپ نے سمجھا کہ اس پہ پھر بات بھی کی جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے. آپ نے جو سوال کیا ابھی کہ ان میلوں کو آرگنائز کرنا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے ابھی تک، میرے خیال میں اوور آل جب سے پاکستان میں یہ روایت میلوں کی، خاص طور پہ ادبی میلوں کی سامنے آئی ہے، تو ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کا، کیونکہ جب بھی اس طرح کے فورمز سامنے آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب کوئی ویکیوم ہوتا ہے. تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ارلی 2000 میں، لیٹ 1990s میں ہمیں لگا کہ ڈسکورسز کا ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں، اگر میں سندھ کی بات کروں تو وہاں پہ ایک تو 70s اور 80s میں ایک وائبرنٹ سیاست ہوتی تھی، وہاں پہ لوگوں کو کافی موقع ملتا تھا کہ اس پہ بات کریں. اس کے بعد پھر جشن لطیف اور اس طرح کے پروگرام ہوتے تھے جہاں پہ ادیبوں کو، شاعروں کو اور جو ہمارے دانشور ہیں ان کو آ کے یہ باتیں کرنے کو ملتی تھیں. تو جو طلباء ہوتے تھے وہ اس میں بہت زیادہ جاتے تھے، جو نوجوان ہوتے تھے وہ جاتے تھے، خواتین، مرد، ایک اچھی پارٹیسپیشن ہوا کرتی تھی اس میں. آہستہ آہستہ ان جو روایات تھیں ان میں بھی کمی آنا شروع ہوئی، تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا، ایک خلا پیدا ہوا، جس کو پھر آہستہ آہستہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہوں جہاں پہ کوئی بات کی جا سکے، سوچ سمجھ کی، ادب کی، فکر کی. تو اس میں پھر یہ میلوں نے آہستہ آہستہ وہ جگہ بھرنی شروع کی، جو میرا اندازہ ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کراچی لٹریچر فیسٹیول نے ایک طرح سے بہت خوشگوار تبدیلی تھی. جب پہلی دفعہ ہوا تھا تو سب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، نہ صرف کراچی تک محدود ہونا چاہیے بلکہ اس کو مختلف زبانوں میں بھی ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ ہوا کہ موضوعات کی بھی کافی تنوع ہونا چاہیے، موضوعات ڈائیورس ہونے چاہیے. تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ ان میلوں میں آپ کو نظر آیا کہ ایک تو وہ میلے مختلف فورمز کے ذریعے سے ہونے شروع ہوئے. پہلے صرف یہ تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جیسا منجھا ہوا ادارہ اس کو کر رہا تھا، تبھی وہ ہو پا رہا تھا. لیکن پھر ایک ایکٹیوسٹ گروپس پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ چیز لی. کہیں سے انہوں نے کوشش کی فنڈنگ حاصل کرنے کی، کہیں انہوں نے اپنی جیب سے اس کو کرنے کی کوشش کی، کہیں پہ انہوں نے جو عوامی فورمز تھے وہاں پہ ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی. اور ان کے پھر فارمیٹس بھی مختلف ہونے لگے، ان کے موضوعات بھی مختلف ہونے لگے. نام کو وہ ادبی میلے تھے لیکن پھر آپ کو لگا کہ ان کے موضوعات میں ایک تنوع آنے لگا، ایک ڈائیورسٹی آنے لگی. تو میری نظر میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں میلوں کو ہوتے ہوئے سندھ میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ اب گزر رہا ہے، تو میری نظر میں ایک تو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ میلے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ صرف کراچی تک محدود ہیں، اب آپ نے دیکھا حیدرآباد سے پھر سکھر، پھر اس طرح سے تھرپارکر، پھر اس طرح سے اور ضلعوں میں میلے ہونے لگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تو اس کا پھیلاؤ ہے جو کہ آہستہ آہستہ جب وہ میلے لوگوں میں شعور کی ایک کرن کی طور پہ سامنے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں لوگ اس طرح سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس میں جو امپیکٹ کی آپ نے بات کی وہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نوجوانوں کو ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم، جس طرح میں نے کہا کہ ایک ویکیوم سا پیدا ہو رہا تھا، تو اب یہ ہونے لگا کہ نوجوانوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہاں پہ جا کے بات سنی بھی جا سکتی ہے، کہی بھی جا سکتی ہے، بولی بھی جا سکتی ہے، سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں. تیسرا اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ جو دانشور تھے، ادیب تھے، ان میں اگر کوئی ڈسکنیکٹ تھا اس زمانے میں، جو کہ ویکیوم کی میں نے بات کی، تو وہ آہستہ آہستہ فل ہونے لگا. یہ ایسے پلیٹ فارم تھے جہاں پہ لوگوں کو لایا جاتا تھا ایک جگہ پہ، ایک مخصوص دن پہ، ان کچھ دنوں میں لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، ان کے ساتھ بات کرنا. تو ایک وہ جو اس سے پہلے ارلی 90s میں اور 80s میں اور 70s میں جو پلیٹ فارم ہوتے تھے اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے دانشوروں سے ملیں، اپنے ادیبوں سے ملیں، یہ وہ پلیٹ فارمز آہستہ آہستہ آنے لگے جہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ملنا شروع کیا. پھر اب مجھے جو بالکل نئی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب موضوعات میں بالکل تبدیلی آ گئی ہے، اور آ رہی ہے، آ گئی ہے تو نہیں کہوں گا لیکن آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حیدرآباد میں شاہ لطیف
کے لیے ایک فیسٹیول ہوا جو کہ بچوں کا شاہ لطیف کے نام سے ہوا. تو بچوں کو بچے شاہ لطیف کو کس طرح سے پڑھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا شاہ لطیف ہمارے اس نسل کو بھی اسی طرح سے یاد ہے. تو جب اس فیسٹیول کو ہم نے دیکھا تو واقعی ہمیں تو بڑی انسپریشن ہوئی کہ جس طرح سے بچے شاہ لطیف کی پوئٹری کو پڑھ رہے تھے, ہم تو شاید اس عمر میں آ کے دل برداشتہ ہونے لگے تھے کہ یار ہم نے تو شاہ لطیف کو بہت اچھا پڑھا, لیکن پتہ نہیں آئندہ نسلیں ہیں, جیسے ہم اردو کے جو اہل زبان دوست ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ غالب اور جوش اور یہ ان سے بھول رہے ہیں. تو ہم نے کہا شاید ہمارے کلاسیکل شعراء بھی اس طرح سے ہمارے بچے اسے بھولنے لگیں گے, لیکن وہ یہ تو نہیں ہے. وہاں پہ بچوں نے اتنا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی زیادہ ان کی پارٹیسپیشن تھی کہ مجھے لگا کہ یہ تو ایک نیا موضوع نکل آیا. اس طرح سے پھر جب ہم سکھر لٹریچر فیسٹیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو موضوعات کا جو تنوع تھا وہ بڑا شاندار تھا. اس طرح سے اگر میلوں میں ہم ایڈ کریں لاہوتی میلوں جیسے, وہ پیورلی صرف موسیقی کا میلہ ہے, اور وہاں پہ آپ کے موسیقی اتنی ڈائیورس موسیقی ملتی ہے کہ انٹرنیشنل موسیقی بھی ہے, لوکل بھی ہے, فیوژنز بھی ہیں. پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آنے کو اچھا سمجھتے ہیں, پوری دنیا سے جہاں جہاں سے ان کی کنیکشن ہے وہاں سے آتے ہیں. تو یہ جو ڈائیورسٹی آ رہی ہے اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو آرٹ, لٹریچر اور اس میں جتنی اسپیس چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ نکل آتی ہے, اور آپ لوگ اس میں جا کے شامل ہو کے اور خود کو ذرا بہتر محسوس کرتے ہیں. پھر جو نئی کتابیں آتی ہیں یا نئے موضوعات یا نئے جو تجربات ہو رہے ہیں ان سے آگاہی ملتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. میرے خیال میں ایک تو بہت سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جی ہم نے نہیں دیکھا اور اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر میلوں کی ایولیوشن دیکھیں آرگینک ہے, وہ جب اوپر آ رہے ہیں تو اس میں پروسیس ہے نا پورا ایک, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آج جو چیز ہو رہی ہے وہ کل بھی وہی رہے گی, پرسوں بھی وہی رہے گی. وہ ہر سال میں تبدیل ہوگی, اور وہ تبدیل ہو رہی ہے. وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپلس دیں کہ موضوعات میں تنوع آ رہا ہے. تھر میں جو فیسٹیول ہو رہا ہے اس میں نوجوان نہیں ہوں گے, میں نہیں مانتا. اگر شاہ لطیف, بچوں کا شاہ لطیف میں نوجوان نہیں ہوں گے, میں نہیں مانتا. سکھر لٹریچر فیسٹیول میں نوجوان نہیں ہوں گے, میں نہیں مانتا. لیکن دنیا پوری میں آپ دیکھ لیں, ناردرن لنڈن کے لٹریچر فیسٹیول میں دیکھ لیں, آپ ایڈنبرا کے لٹریچر فیسٹیول میں دیکھ لیں, آپ جے پور کے لٹریچر فیسٹیول میں دیکھ لیں, آپ ڈھاکہ کے لٹریچر فیسٹیول میں دیکھ لیں, جو ادیب اور جو وہاں پہ اسٹیج پہ آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو نامی گرامی ہوتے ہیں, جو جن کی بکس جو ہے وہ ملینز میں بکتی ہیں, وہ لوگ آتے ہیں. تو ایک طرف ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم اس ڈائنامکس کو بھی نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے. جن لوگوں نے زندگیاں گزار دیں اور لٹریچر کو سونپ دیا, جن کا اوڑھنا بچھونا لٹریچر ہے, لوگ ان کو جانتے لٹریچر کے وجہ سے ہیں, تو ان کو اہمیت دی جائے گی. اس میں میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے. یہ وقت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ ہم جب وہ زندہ ہوتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے اجتناب برتتے ہیں, ان سے نہیں سیکھتے, لیکن جب وہ وفات کر جاتے ہیں تو انہی لوگوں کی پھر ہم برسیاں بھی مناتے ہیں. اس لیے میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اسپیس کریٹ ہوئی ہے, ہم اس میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں, کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو امپروو ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے کہیں نوجوانوں کو نہیں دیکھا, جیسے پہلے میں نے سیشنز کی بات کی کہ وہ انٹرٹینمنٹ سائڈ میں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. میں کوشچن پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے میں آپ کی والی بات کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کوشچن کیا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ نوجوان آگے آ رہے, تو آپ نے کہا میں نے کبھی نوجوانوں کو نہیں دیکھا اسٹیج لٹریری سیشنز میں. تو پھر آلٹرنیٹ کے طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی ایسا فورم کریٹ کرنے کی بات کریں جہاں پہ پھر نوجوانوں کو زیادہ موقع ملے تاکہ وہ آئیں. یہ میرے خیال میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, اب یہ جس طرح بھی میلے ہو رہے ہیں, جس شکل میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ایک تھاٹ تو سامنے آ رہی ہے. اب اس کے اگینسٹ بھی ہم جا سکتے ہیں, اس کے فیور میں بھی جا سکتے ہیں. جب ہم اس کو کرٹیکل دیکھیں گے تو ہم خود کوشش کریں گے کہ پھر ہم اس میں متبادل لے آئیں, اور متبادل لانے میں ہمیں خود اتنی ہی کوشش کرنی پڑے گی, اتنا ہی آگے آنا پڑے گا, اس طرح کے ریسورسز اکٹھے کرنے پڑیں گے جس میں ہم پھر وہ متبادل لا سکیں, اور کوشش کرنی پڑے گی, تبھی یہ سارا متبادل سامنے آئے گا. اب آتے ہیں میں آپ کی کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میلوں میں موضوعات کی کمی ہے, یا میلوں میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈائیورس ہونا چاہیے,
تو میری نظر میں آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے. اس میں اس طرح بھی ہوگا کہ لوگ مختلف طریقوں سے ان کو آرگنائز کریں گے. ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, ہمارا اپنا انداز ہے چیزوں کو کرنے کا. ہم شاید دنیا کے اور ملکوں کی طرح اتنے آرگنائز نہ ہوں جتنے باقی ملک ہیں, تو ہم شاید اس طرح سے شروع میں ان آرگنائزڈ محسوس ہوں گے. لیکن ہماری جو آئندہ نسلیں آ رہی ہیں, جو یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جس ماحول میں ہم نے تعلیم حاصل کی تھی وہ ماحول ہی آرگنائز نہیں تھا. اب آہستہ آہستہ آرگنائزڈ ماحول میں تعلیم جب ہمارے نوجوان لے رہے ہیں, تو یہ جب یہ فورم آرگنائز کریں گے تو وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوگا. تو ہماری جو ابھی کی یہ سوچ ہے اور صحیح سوچ ہے کہ میلوں کو زیادہ آرگنائز ہونا چاہیے, تو ہم پھر زیادہ آرگنائز کریں گے. اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میلے جو ہیں وہ اس میں ایک ہی طرح کے چہرے نہ ہوں اور مختلف چہرے ہیں, تو پھر ہمیں ہمارے یہ جو آئندہ کے نوجوان فورم کریٹ کریں گے اس میں پھر وہ آلٹرنیٹیو لائیں گے, جو کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیڈ ٹاک جو تھا وہ ایک ہی لوگوں کو لگا کہ شاید وہ ایک طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, تو پھر اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ آیا. میں کاؤنٹر نہیں کہوں گا, میں لفظ کاؤنٹر اس لیے استعمال نہیں کرتا ہوں کہ دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ کاؤنٹر نہ کریں, آلٹرنیٹیو لائیں. کاؤنٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے. آپ لگ جاتے ہیں کہ یار یہ اس کو کم کرنا ہے, اس نے یہ کیا, اس کو برا بھلا کہنا ہے, تو وہ بندہ پھر وہ منفی سوچ کی طرف چلا جاتا ہے. آپ متبادل لے آئیں اور دیکھیں کہ آپ کا متبادل زیادہ اگر بہتر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے چیزوں کو تو بہتری کی طرف جائیں گی. میرا یہی کہنا تھا, کیونکہ کوئی بھی ایونٹ کرنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بلیک ہول بھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی فنڈنگ سے چل رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کو سسٹین کرنا اتنا آسان ہے اگر ہم سب لوگ مل کے اس کی سپورٹ نہ کر رہے ہوں. تو بلیک ہول از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, لیکن اوبیسلی اس میں کافی جو ہے وہ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا, تبھی یہ سب مل کے, تو سب جب مل کے کام کرتے ہیں تبھی ہونے لگتا ہے. تو جو فیسٹیولز کی بات ہو رہی ہے اس کا جو بزنس ماڈل ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اسٹڈی کریں تو اگر ہم آج سندھ کے فیسٹیولز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے مختلف آپ کو بزنس ماڈلز ملیں گے. اس میں کافی سارے فیسٹیولز کو سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ آپ کے ڈسکشنز میں بات آئی کہ وہ پبلک منی ہے, تو وہ پھر ان فیسٹیولز پہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر یہ پبلک منی ہے اور پبلک کے فیسٹیولز پہ آ رہا ہے. میرا ایک مشاہدہ ہے کہ سندھ میں شروع سے ثقافت کا ڈپارٹمنٹ ہے اور شروع سے ہی وزراء رہتے ہوئے آئے ہوئے, شروع سے ہی ان کو بجٹ ملتا ہے. اگر آپ بجٹری اس کا پروپورشن دیکھیں گے تو وہ بھی تقریباً پرو ریٹا یہی رہا ہے. لیکن اتنا ایکٹیویزم دیکھا جائے, جس پہ آج ہم تنقید بھی کر رہے ہیں کسی حد تک, لیکن اتنا ایکٹیویزم کم نظر آیا ہے. تو اگر وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پبلک منی ہے جو کہ پبلک میں آ رہی ہے. اب اس کی کوالٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ میکینزم ہے جس کو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پیسہ گورنمنٹ سے نہ ڈیمانڈ کریں. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو مختلف پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ یہاں پہ پاکستان سے بینیفٹ کماتے ہیں, بہت زیادہ نفع کماتے ہیں, ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. ان کی CSR کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو عوامی بھلائی کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. تو ان کے ساتھ ہم انگیج ہوں اور ہم ان کے پاس جائیں, اپنا جو ہمارا فیسٹیول ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے ان کے ساتھ بات کریں, ان کو کہیں کہ بھئی یہ بھی عوامی بھلائی کے کام ہیں, ان میں آپ سپورٹ کریں. اس کے علاوہ پھر ہمیں تھوڑا سا اس کے مارکیٹ میکینزم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان فیسٹیولز میں کوئی ایسے کام کریں جس میں سے ہم ارن بھی کر سکیں. جیسے وہ 3 دن جو ہوتے ہیں اس میں جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم جنریٹ کریں, ہوتی تو نہیں ہے لیکن ہم جنریٹ کریں. یعنی اسٹالز اس طرح کے ہوں کہ اس میں سے کچھ انکم آئے جو کہ پھر وہ جو ادارہ اس کو آرگنائز کرتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے فنڈ میں جائے اور پھر اگلے سال کے لیے وہ پیسے اویلیبل ہوں. اس طرح سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو مختلف مطلب ایک تو میلہ ہو گیا سال میں, لیکن اس کے بعد باقی جو سال بچتا ہے اس کے ہم جو میلے سے آؤٹ پٹ ہیں اس کو ہم پبلش کروائیں, یا اس میں سے اس طرح کے ہم موضوعات نکالیں جس پہ ہم فردر اور فنڈز جنریٹ کر سکیں, جس میں سے اس کو کوئی ایسی پروڈکٹ, کوئی نالج پروڈکٹس ہم بنا سکیں
ان کو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ لنک کر سکیں. ہم کوئی اپنے اس طرح کے نوجوان ہیں جو ان کو ہم پروموٹ کریں کہ وہ وزٹنگ ہماری ٹیم کے ہوں لیکن وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ جائیں, اور جو ارن کریں وہ کچھ آرگنائزیشن کو دیں, کچھ اپنے لیے رکھیں. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, بزنس ماڈل بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں دنیا میں. اور اچھا, دنیا میں یہ بھی بات ہے کہ اگر بڑے میلوں کی میں بات کروں, ان کی فاؤنڈیشنس ہیں دنیا میں بنی ہوئی جو کہ ان کو پرماننٹ سپورٹ کرتی ہے. اور فاؤنڈیشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی فیملیز جو کہ لٹریری فیملیز تھیں, اب ان میں لوگ وفات کر گئے تو انہوں نے پورا اپنا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا, اپنے جتنا بھی ان کی ملکیت تھی کہ بھائی اب یہ ہمیشہ جو ہے وہ لٹریری فورمز کے لیے استعمال ہوگی. وہ پھر لوگ ان پیسوں کو انویسٹ بھی کرتے ہیں, بینکوں میں انویسٹ کرتے ہیں, وہاں سے انکم آتی ہے. اس طرح سے ان کے اور بھی پیرلل ایک کاروبار چلتے ہیں جس سے وہ پھر آئندہ کے لیے فیسٹیولز بھی کرتے ہیں. تو کوئی بھی ادارہ اگر چلانا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سارے کے سارے رضاکار بن جائیں اور پھر وہ ادارہ چلائیں. یہ نہیں, اس طرح کے ادارے دنیا میں بہت کم ہیں جو کہ 100% رضاکار کام پہ چل رہے ہوں اور لوگ ان میں سے ان کو چلا بھی رہے ہیں اور وہ پرماننٹ چل رہے ہوں. تو کسی نہ کسی حد تک ہمیں بزنس ماڈل پہ بات کرنی ہوگی اور اس کو پھر سسٹین کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑے گا.